ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں پر آپ کو خبر دیں گے 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کرانے کے لیے سینٹ کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کریں گے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ جی اظہر۔ جی، سینٹ کا اجلاس کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ اراکین سینٹ جو ہیں وہ تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے آج وزیر اعظم کی طرف سے بینکویٹ ہال میں یہاں پہ حکومتی اتحادی سینٹرز کے اعزاز میں عشائیت ناشتہ دیا گیا تھا، اور جس کے بعد سینٹ کا اجلاس اب شروع ہونے کی تیاریاں ہیں۔ آج 44 نکاتی ایجنڈا اگرچہ سینٹ کے اس اجلاس کا ہے، لیکن سب سے اہم ترین جو وہ ایجنڈا ہے، آئٹم ہے، وہ 27ویں آئینی ترمیم ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق قائمہ کمیٹی کی رپورٹ فاروق ایچ نائک آج پیش کریں گے، جو کہ چیئرمین بھی ہے، اور اس کے بعد وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ چونکہ قائمہ کمیٹی اس بل کی پہلی ہی منظوری دے چکی ہے، اس لیے بآسانی سینٹ جو ہے بغیر کسی تعطل کے اس 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کرنے کا پروسیس جو ہے وہ شروع کر دے گی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کو سینٹ کے اندر 2/3 اکثریت حاصل ہے۔ 64 ارکان درکار ہیں سینٹ کے اندر حکومت کو 27ویں آئینی ترمیم منظور کرنے کے لیے، اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اس وقت 65 ارکان ہیں۔ چونکہ ایک رکن عرفان صدیقی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کا ووٹ بھی چونکہ پول نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 64 ارکان ہیں۔ 2 آزاد ارکان نسیمہ احسان اور اسد رونجو، حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ووٹ حکومت کو مل رہے ہیں، جس کے بعد حکومت کے پاس اس وقت 64 ارکان کی عددی اکثریت جو ہے 2/3 کے لیے موجود ہے۔ تو سینٹ کا اجلاس جو ہی شروع ہوگا تو اس کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور سینٹ سے منظوری کے بعد آج ہی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ بل لے کر دے گی 27ویں آئینی ترمیم کا، جہاں پہ 2 دن تک بحث ہوگی، اور اس کے بعد قومی اسمبلی منظوری کا عمل جو ہے وہ شروع کرے گی۔ لیکن سینٹ سے آج حکومت پورا تہیہ کر رکھا ہے حکومت نے کہ وہ بآسانی اس بل کو سینٹ کے اجلاس سے پاس کرا لے گی۔ حکومت نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ بآسانی آج سینٹ سے منظور کروا لے گی۔ اظہر یہ بتائے گا کہ 64 کا جو نمبر درکار ہے حکومت کو ترمیم کے لیے، وہ کیسے پورے کرے گی حکومت؟ لیکن یہ حکومت کے پاس ویسے تو ارکان پورے ہیں، لیکن حکومت کے لیے ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے، 65 ارکان تھے حکومت کے پاس، مسئلہ حکومت کو یہ آ گیا تھا کہ ایک رکن عرفان صدیقی، جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ وہ علیل ہیں، وہ ووٹ پول کرنے نہیں آ رہے، اور چونکہ چیئرمین سینٹ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا، نہ پول ہوتا ہے، اس لیے وہ پول نہیں کریں گے۔ اب 2 مزید ارکان حکومت کو چاہیے تھے، وہ اور ووٹ جو ہے وہ حکومت کو ان کی یقین دہانی حاصل ہو چکی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی جو کہ اپوزیشن کا حصہ ہے، وہ بھی حکومت کو ووٹ کرنے جا رہی ہے۔ 3 ارکان ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹ کے اندر، اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی حکومت کو یقین دہانی کرا دی ہے۔ تو اس طرح حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اس وقت سینٹ میں چیئرمین سینٹ اور عرفان صدیقی صاحب کا ووٹ نکال کر 64 ارکان جو ہیں اس کے پاس موجود ہیں، جو کہ درکار ہیں 2/3 اکثریت کے لیے۔ تو حکومت اپنے دعوے کے مطابق جو ہے وہ اب آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، تاکہ سینٹ کا جو شروع ہو تو وہاں پر یہ ترمیمی بل پیش کیا جائے اور اس کو بآسانی جو ہے وہ منظور کرایا جائے۔ اس وقت سینٹ کے اندر یا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ اپوزیشن بھی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ وضع کرے گی، لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ سارے پروسیس کا بائیکاٹ کر دے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ سینیٹرز کی آمد شروع ہو گئی ہے، اور کب تک شروع ہونے والا ہے اجلاس؟ جی، سینٹرز کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ سینٹرز آج صبح سے ہی یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے، کیونکہ حکومتی سینٹرز کے اعزاز میں وزیر اعظم کی طرف سے ناشتے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہاں پر تمام سینٹر جو ہیں وہ موجود تھے، جن میں عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹر تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اب حال کے اندر جو ہے یہ سینٹر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو کچھ ہی دیر میں سینٹ کا اجلاس باضابطہ طور پر شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آج مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اگرچہ 44 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا رات کو، صرف 27ویں آئینی ترمیم کا پروسیس ہوگا اور حکومت اسی کو پاس کرائے گی۔ ٹھیک ہے، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کرانے کے لیے سینٹ کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کریں گے۔ سینٹ اجلاس میں سینیٹر فاروق ایچ نائک 27ویں آئینی ترمیم پر قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کی رپورٹ پیش کریں گے۔ سینٹ سے منظوری کے بعد 27ویں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے لیے درکار 64 ووٹس پورا کرنے کا دعویٰ ہے۔
سینٹ میں حکومت اور اتحادی سینیٹرز کی تعداد 61 ہے۔ چیئرمین سینٹ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی شدید علیل ہیں۔ حکومت کو ترمیم کی منظوری کے لیے 64 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ ANP کے 3 ووٹس بھی آئینی ترمیم کے حق میں آئیں گے، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے BNP کی نسیمہ احسان اور آزاد رکن اسد رونجو بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اس طرح حکومت آئینی ترمیم کے لیے درکار 64 کا ہندسہ حاصل کر سکے گی۔